پوری بات سننے کے بعد چودھری رؤف نے گمبھیر آواز میں کہا، ملک صاحب، ہاشو بیچارہ بلا وجہ مارا گیا۔ اس کی موت کا مجھے بہت افسوس ہے۔ بہرکیف آپ کی کارکردگی سے میں پوری طرح مطمئن ہوں۔ آپ نے اس حرام خور چور کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ سرگرمی دکھائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی پولیس پارٹی اس نامراد کو جنگل میں ضرور تلاش کر لے گی۔ اس کمینے چور کی بازیابی اتنی ہی اہم ہے جتنی زندہ رہنے کے لیے آکسیجن۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، بڑے چودھری صاحب تو قضائے الہی سے اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ یہیں پر تھمنے والا نہیں ہے۔ برائے مہربانی آپ جلد از جلد اس خبیث چور کو پکڑ کر اس کے قبضے سے باکس کا سارا سامان نکلوائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں الفاظ میں اس باکس کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کی اہمیت کو آپ پر واضح نہیں کر سکتا۔ اگرچہ چودھری رؤف نے کوئی بھی نامعقول بات نہیں کی تھی، لیکن مجھے اس کے انداز میں ایک تیکھا بلکہ ٹیڑھا پن محسوس ہوا۔ اس نے بڑے چودھری کے لیے ابا جی کی بجائے بڑے چودھری صاحب کے الفاظ استعمال کیے تھے، جو کہ مجھے کافی عجیب سا لگا تھا۔ یہ تو میرے علم میں تھا کہ ظفر اور رؤف دو الگ عورتوں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا باپ تو ایک ہی تھا، یعنی متوفی چودھری حیات علی۔ تو پھر مرنے والے انسان کے لیے رؤف نے ابا جی کے الفاظ استعمال کیوں نہیں کیے تھے؟ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ پھر میں نے چودھری رؤف کی بات کے جواب میں کہا، جی بالکل، میری یہی کوشش ہوگی کہ میں اس شاطر چور کو کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے گرفتار کر لوں۔ اس باکس میں رکھے ہوئے قیمتی سامان کی تفصیل سے مجھے ظفر علی نے آگاہ کر دیا ہے۔ ظفر بھائی سے زیادہ ان چیزوں کی اہمیت کو بھلا کون سمجھ سکتا ہے؟ چودھری رؤف نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر کھڑے ہوتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، آپ لوگ بات چیت جاری رکھیں، میں امی جان کے پاس جا رہا ہوں۔ بڑے چودھری صاحب کی موت نے امی کو اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ لمبے ڈگ بھرتے ہوئے بیٹھک سے نکل گیا۔ میں نے چودھری ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کوریدنے والے انداز میں پوچھا، یہ چودھری رؤف کو کیا ہوا ہے؟ اس کا رویہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ چودھری ظفر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، کون سا رویہ ملک صاحب؟ اس نے جو بھی کہا تھا بڑے اکھڑے بلکہ خفقی بھرے انداز میں کہا۔ اس نے بڑے چودھری صاحب کو ایک بار بھی ابا جی نہیں کہا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ملک صاحب کہ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، چودھری حیات علی صاحب رؤف کے ابا جی نہیں تھے۔ یہ تو بڑی عجیب اور ناقابل یقین بات کر رہے ہیں آپ، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں جناب۔ کیسی حقیقت؟ میری الجھن میں حیرت بھی شامل ہو گئی۔ وہ حقیقت جس سے آپ کی طرح اور بھی بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ وہ میرے چہرے پر نگاہ جما کر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کو اس علاقے میں تھانہ داری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 5 سال، میں نے بتایا۔ اسی لیے وہ معنی خیز انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا، آپ بعض تلخ حقائق سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن آپ نے یہ موضوع چھیڑ ہی دیا ہے تو میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے بات نامکمل چھوڑ کر ایک ناآسودہ سانس خارج کی، پھر مجھ سے مستفسر ہوا، آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم دونوں کی مائیں الگ اور باپ ایک ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے ملک صاحب، وہ پھنکار سے مشابہ آواز میں بولا۔ یکا یک اس کے لہجے میں ایک آتشی زہر گھل گیا تھا۔ آج سے 18 سال پہلے جب میں 17 سال کا کڑیل جوان تھا تو ابا جی نے ایک حسین و جمیل بیوہ سے دوسری شادی کر لی تھی، یعنی وہ میری امی جان پر سوتن لے آئے تھے۔ اگرچہ مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں ابا جی کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا، اس لیے میں نے اپنے دلی جذبات کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا۔ امی جان نے بھی مجھے صبر کرنے کی تلقین کی تھی۔ آپ نے جس حسین و جمیل عورت کا ذکر کیا ہے وہ چودھری رؤف کی والدہ اور آپ کی سوتیلی ماں نرگس صاحبہ ہی ہے نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں تک آپ کی معلومات درست ہے ملک صاحب، میں پوچھے بنا رہ نہ سکا
اور اس سے آگے جب ابا جی نے آج سے 18 سال قبل نرگس نامی ایک خوبصورت بیوہ سے شادی مطلب دوسری شادی کی تو اس وقت رؤوف کی عمر 7 سال تھی۔ چودھری ظفر نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ بطور جہیز اس حویلی میں پہنچا تھا۔ اور رؤوف کا باپ؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ اس شخص کا نام سکندر تھا، چودھری ظفر وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ سکندر ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ آج سے 20 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ رؤوف دراصل سکندر کا بیٹا ہے۔ جب ابا جی نے نرگس سے شادی کی تو رؤوف بھی اپنی ماں کے ساتھ اس حویلی میں آ گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ سے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے، لیکن یہ اپنے دل میں میرے لیے کس قسم کے جذبات رکھتا ہے اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ لگتا ہے رؤوف اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ ظاہر ہے بڑے چودھری صاحب نرگس کے سر کا سایہ تھے۔ ان دونوں نے 18 سال ازدواجی زندگی ایک ساتھ گزاری ہے۔ جدائی کا صدمہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے چودھری صاحب۔ ہاں جی، ابا جی کی موت کا دکھ تو بس اسی ماں کے بیٹے کو ہے، وہ شاہ کی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں، میری بیوی صفیہ اور ہمارے دونوں بچے سلطان اور خالدہ تو کسی کھاتے ہی میں نہیں آتے۔ ایسی بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے جلدی سے کہا۔ آپ کی حالت تو چہرے اور حرکات و سکنات ہی سے جھلک رہی ہے۔ ظاہر ہے بڑے چودھری صاحب آپ کے والد محترم تھے۔ ان کی رحلت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ قبر کا حال تو وہی مردہ جانتا ہے ملک صاحب، وہ ایک افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ آپ جانتے ہیں جہاں آگ چلتی ہے تپش بھی وہیں پر ہوتی ہے۔ خیر، اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ آپ ایسے موقع پر ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں کہ میں آپ کی خاطر مدارت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ چودھری صاحب کی تجہیز و تکفین کے معاملات پر توجہ دیں۔ میں فی الحال وہ سندلی باکس اپنے ساتھ تھانے لے جا رہا ہوں۔ جو پولیس پارٹی جنگل کی طرف گئی ہے ان کی واپسی کا مجھے بڑی شدت سے انتظار ہے۔ اس کے بعد ہی میں آئندہ کا لاہ عمل تیار کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اپنے کام کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ میں آئندہ 10 منٹ تک چودھری ظفر کی دلجوئی کرتا رہا، پھر وہاں سے لوٹ آیا۔ دریا کے اس پار جنوبی سمت میں جنگل کی طرف جانے والے پولیس پارٹی لگ بھگ 9 بجے رات واپس آ گئی۔ میں اس وقت تک تھانے میں بیٹھا ان کی واپسی کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ ان کی شکلوں پر سجی ناکامی نے میری بےتابی کو سپرد مایوسی کر دیا تھا۔ وہ لوگ بے نیل مرام لوٹے تھے۔ ASI منصور علی نے ایک رومال میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب، ہم گھنے جنگل میں 4-5 میل تک گئے اور جب تک روشنی تھی ہم نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف دیکھا ہے۔ اس رومال کے سوا کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگا۔ مذکورہ رومال 2.5 × 2.5 فٹ سائز کا تھا اور اس پر 4 خانے انداز کی پرنٹنگ نظر آ رہی تھی۔ ایسے ریشمی رومال عموماً سر پر باندھے جاتے ہیں یا پھر کندھوں پر ڈالے جاتے ہیں۔ وہ رومال سبز رنگ کا چیک دار تھا۔ میں نے اس رومال کو اپنے پاس رکھ لیا اور ASI سے کہا، ٹھیک ہے، اگر اس رومال کا تعلق اسی چور سے ہے تو اس کے توسط سے ہمیں اس شیطان تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ ملک صاحب، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں، مہمان ASI محتاط لہجے میں بولا۔ منصور علی، تم بے فکری سے اپنے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بات کا ہرگز برا نہیں مانوں گا۔ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، وہ معتدل انداز میں بولا۔ اگر حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو اب یہ کیس خالصتاً آپ کا کیس بن چکا ہے۔ اس چور نے ہمارے تھانے کی حدود میں تو صرف ایک چوری ہی کی تھی، لیکن آپ کے تھانے کی حدود میں وہ چوری کے علاوہ ایک قتل بھی کر چکا ہے۔ اس کمبخت کو ڈھونڈنے کی زیادہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ تو میں کب اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہوں اسسٹنٹ سب انسپکٹر صاحب، میں نے دبنگ لہجے میں کہا۔ آپ کو اب اس بندے کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے تلاش کرنا اور اس کی کسٹڈی سے مال مسروقہ برآمد کرنا میرا کام ہے۔ آپ آج کی رات میرے تھانے میں آرام کریں اور صبح چکموسا روانہ ہو جائیں، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ ہم ابھی واپس جانا چاہتے ہیں، منصور علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نواز خان صاحب ہمارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے،
بس آپ ہمارے لیے ایک تانگے کا بندوبست کروا دیں جو ہمیں چکموسا چھوڑائے۔ میں ابھی یہ کام کروا دیتا ہوں، میں نے تعاون امیز لہجے میں کہا۔ اور کچھ؟ میں نے سوالیہ نشان پر اپنی بات کا اختتام کیا تو منصور علی نے منت ریز انداز میں کہا، جی، اور یہ کہ آپ ایک صفحے پر ہماری کارکردگی کی مختصر سی تحریر بھی لکھ دیں، جس میں خان صاحب کی تسلی کے لیے یہ بتا دیں کہ اب اس کیس کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے واپس چکموسا جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے مہمان پولیس پارٹی کے دونوں کام کر دیے۔ اس دوران میں کھوجی غفور حسین سے بھی سوال جواب کرتا رہا تھا اور ہمارا موضوع گفتگو چور کا کھرا ہی تھا۔ کھوجی نے مجھے بتایا کہ جس کھرے کا پیچھا پکڑ کر وہ لوگ چکموسا سے بخت پور پہنچے تھے وہ ایک دم ناپید ہو گیا ہے۔ ہاشو کے گھر کے اندر، دریا کے دونوں کناروں پر اور جنگل میں کہیں بھی انہیں مذکورہ کھرے کا نام و نشان بھی نہیں ملا تھا۔ جب مہمان پولیس پارٹی رخصت ہو گئی تو ماجد بھٹی نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، اب آپ مجھے بھی اجازت دیں۔ تمہیں اتنی آسانی سے اجازت نہیں مل سکتی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں سمجھا نہیں جناب، تم نے رضاکارانہ طور پر پولیس کی کافی مدد کی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ابھی تمہارا کردار ختم نہیں ہوا۔ سمجھ لو کہ تم نے کلاس ورک تو کر لیا ہے مگر ہوم ورک باقی ہے۔ میری تو سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا، وہ متفکر انداز میں مجھے تکتے ہوئے بولا۔ تم بخت پور کے وسنیک ہو، اس لیے یہاں کے ہر بندے سے اچھی طرح واقف ہو، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا۔ تم آج صبح سے لے کر اب تک پولیس کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، اسے دیکھ کر میں تم سے ایک نہایت ہی اہم کام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن اس معاملے کو راز میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تم کہیں پیٹ کے ہلکے تو نہیں ہو؟ نہیں سرکار، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بڑے عزم سے بولا۔ میری گردن تو کٹ سکتی ہے مگر زبان نہیں کھل سکتی، اگر یقین نہیں آ رہا تو آزما کر دیکھ لیں۔ یہ ٹھیک کہا تم نے، میں نے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ آزمائش تو شرط ہے۔ پھر میں نے منصور علی کے دیے ہوئے 4 خانہ سبز رومال کو ماجد بھٹی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اچھی طرح دیکھ لو۔ اس رومال کو میں اتنی بار دیکھ اور پکڑ چکا ہوں کہ اس کا رنگ، ڈیزائن، سائز اور کپڑا میری یاد میں محفوظ ہو چکا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ بتائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ جب یہ رومال تمہاری یادداشت میں محفوظ ہے تو پھر میں اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، میں نے کہا۔ اب میں تمہارے ذمہ جو کام لگانے جا رہا ہوں وہ معاملہ ہم دونوں کے بیچ ہی رہنا چاہیے، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس وقت ہم دونوں کے سوا اس کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میرے رازدارانہ انداز کے جواب میں وہ بڑے اعتماد سے بولا، جی تھانے دار صاحب، میں سمجھ رہا ہوں، آپ حکم کریں۔ آئندہ 2 منٹ میں نے ماجد بھٹی کو سمجھایا کہ اس نے کل کا پورا دن اس تحقیق میں گزارنا ہے کہ اس ٹائپ کا رومال بخت پور میں کس کس بندے کے پاس ہے اور ان میں سے کسی بندے کا رومال گم تو نہیں ہو گیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھوس لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، میں کل دوپہر سے پہلے آپ کو پکی رپورٹ دوں گا۔ شاباش، میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، تم اب اپنے گھر جاؤ اور کل صبح ہی سے کام پر لگ جاؤ جو میں نے تمہیں سونپا ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی چال میں بڑا اعتماد پایا جاتا تھا۔ میں بھی اٹھا اور اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے رات کا کھانا تھانے ہی میں کھا لیا تھا، اب بس ایک ہی اہم کام باقی تھا اور وہ تھا ادائیگی نماز عشاء۔ اس کے بعد لمبی تان کر سونا تھا۔ آج کا پورا دن کڑی دوڑ دھوپ میں گزرا تھا۔ تھکن نے میرے بدن کا جوڑ اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ تر و تازہ بیداری کے لیے ایک بھرپور نیند لازمی تھی۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی میں لباس تبدیل کرتا ہوں تو اترے ہوئے کپڑوں کی جیبوں میں ہاتھ گھما کر انہیں اچھی طرح چیک کر لیتا ہوں۔ ابھی میں نے جو یونیفارم اتارا تھا اس کی چیکنگ کے نتیجے میں ایک کام کی چیز میرے ہاتھ لگ گئی اور وہ چیز تھی کاغذ کے اجلے ٹکڑے۔ یہ ٹکڑے میں نے ہاشو کے صحن سے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیے تھے۔ میں نے عشاء کی نماز کے بعد مذکورہ ٹکڑوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی بھی ٹکڑے پر کوئی مکمل جملہ باقی نہیں بچا تھا۔ بہرحال میں ایک ایک ٹکڑے کو بغور پڑھنے لگا۔ چودھری ظفر کی زبانی مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ اس سندلی باکس میں چودھری حیات علی کے کچھ اہم کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے۔
اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ میں نے ہاشو کے صحن کے ایک کونے میں جلے ہوئے کاغذات کی جو راکھ دیکھی تھی اس کا تعلق سندلی باکس ہی سے تھا، کیونکہ مذکورہ باکس بھی اسی گھر کے اندر سے ملا تھا۔ لہٰذا ایسا سوچنے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ چور نے اس باکس میں موجود زیورات، نوادرات اور نقدی وغیرہ کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد ان کاغذات کو جلا دیا اور ہاشو کے بیڑے پر سوار ہو کر وہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا اور پھر جنگل میں غائب ہو گیا۔ پہلے اجلے ٹکڑے پر لکھا تھا، اسی لیے میں نے یہ وصیت تیار کرنے کا فیصلہ۔ دوسرے اجلے ٹکڑے کا ادھورا مفہوم کچھ اس طرح تھا، میری ساری زمین جائیداد اور مال و زر صرف اور صرف۔ تیسرا اجلا ٹکڑا بتاتا تھا، اگرچہ لوگوں کو یہ ناانصافی لگے گی مگر میں نے۔ چوتھے اجلے ٹکڑے پر صرف 5-7 لفظ ہی جلنے سے محفوظ رہ پائے تھے، نہایت ہی کم ظرف اور اول درجے کا نالائق۔ 5ویں ٹکڑے پر رقم تھا، مجھے معاف کریں۔ اگرچہ ان 5 اجلے کاغذ کے ٹکڑوں کی تحریر میں کوئی ربط نہیں تھا، لیکن نفس مضمون پوری طرح میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ سندلی باکس چونکہ بڑے چودھری مرحوم حیات علی کی ملکیت تھا، لہٰذا اس بات میں شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس آدھی ادھوری تحریر کا تعلق بھی بڑے چودھری ہی سے تھا، اور مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ان کاغذات پر مرحوم چودھری حیات علی نے اپنی وصیت لکھوا کر سندلی باکس کے اندر محفوظ کر رکھی تھی، تاکہ اس کی موت کے بعد ایک سند کے طور پر سامنے آئے اور اسی وصیت کی روشنی میں مرحوم کی وراثت کو آگے منتقل کیا جائے۔ ایک اور بات بھی واضح تھی کہ مرحوم چودھری اپنی فیملی کے بعض افراد سے سخت مایوس اور ناراض تھا، اسی لیے اسے یہ وصیت لکھوانے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ میں نے جب سونے کے لیے گرم بستر کی آغوش میں پناہ لی تو میرا دماغ چور کی نفسیات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی جیب تراش کسی کی پاکٹ مارتا ہے تو کچھ دور جانے کے بعد وہ مارے ہوئے بٹوے کی تلاشی لیتا ہے اور اس میں رکھی ہوئی تمام نقدی کو اپنی جیب میں منتقل کرنے کے بعد وہ بٹوے کو پھینک دیتا ہے۔ وہ بٹوا چاہے کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو اور اس کے اندر چاہے کتنے بھی اہم کاغذات کیوں نہ رکھے ہوں، چور کو ان چیزوں سے کوئی مطلب اور دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ صرف رقم پر فوکس کرتا ہے، باقی چیزیں اس کی نظر میں غیر اہم ہوتی ہیں۔ ایک مخصوص زاویے پر سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خطرناک اور سنسنی خیز سوال ابھرا۔ چودھری حیات علی مرحوم کی الماری سے سندلی منقش باکس، چور نے باکس میں رکھی ہوئی اس دستاویز کو جلانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ ایسا کرنے میں اس کا کیا فائدہ تھا؟ یہ ہمہ جہت سوال بڑے تواتر کے ساتھ میرے ذہن میں ڈوبتا اور ابھرتا رہا، اور میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں اپنی ہی سوچ میں ڈبکیاں لگاتے ہوئے نیند کی مہربان وادی میں پہنچ گیا۔ منگل 14 اکتوبر کی دوپہر حسب وعدہ ماجد بھٹی مجھ سے ملنے آیا تھا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد اس نے مجھے بتایا، اس 4 خانہ ریشمی رومال کے حوالے سے میں نے تحقیق کر لی ہے۔ ویری گڈ۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، مجھے بتاؤ تمہاری تحقیق کیا کہتی ہے؟ پورے بخت پور میں اس ٹائپ کا رومال صرف 3 بندے ہی استعمال کرتے ہیں، وہ جوش بھرے لہجے میں بولا۔ نمبر 1 حفیظ، نمبر 2 اسلم اور نمبر 3 جاوید عرف جیدہ۔ بس ان کے رومالوں کے رنگ کا فرق ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، حفیظ کے رومال پر سرخ رنگ کا 4 خانہ بنا ہوا ہے، اسلم کے رومال کا 4 خانہ نیلے رنگ کا ہے، جبکہ جیدے کے رومال پر سبز رنگ کا 4 خانہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ اور اسلم اپنے رومالوں سمیت اس وقت بخت پور کے اندر موجود ہیں، جبکہ جیدہ کہیں گیا ہوا ہے، میرا مطلب ہے بخت پور سے باہر کہیں۔ ہمیں جنگل کے اندر سے سبز 4 خانے والا ریشمی رومال ملا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر یہ رومال جیدے ہی کا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جیدہ جنگل کی طرف گیا تھا، اور عین ممکن ہے جیدہ ہی ہمارا مطلوبہ چور ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے، ماجد بھٹی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ جیدہ کہاں گیا ہے تو پھر بآسانی اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر پوچھا، خیر تم نے جیدے کا گھر دیکھا ہوا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔
میں نے ماجد بھٹی کو اپنے ساتھ لیا اور بخت پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ جیدے کی گلی میں پہنچنے کے بعد میں نے ماجد کو دور رکنے کے لیے کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ ماجد بھٹی پولیس کا معاون بنا ہوا ہے۔ کم از کم اس وقت تک اس بات کو راز میں رکھنا ضروری تھا جب تک وہ بدذات چور میرے ہتھے نہیں چڑھ جاتا جس نے چک موسیٰ اور بخت پور کی پولیس کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ ماجد بھٹی کی نشاندہی پر میں جیدے کے گھر کے سامنے پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دینے کے بعد ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھل گیا اور کھلے ہوئے دروازے میں مجھے ایک معصوم سی بھولی بھالی بچی نظر آئی۔ اس کی عمر 7-8 سال رہی ہوگی۔ میں اس وقت یونیفارم میں ملبوس تھا۔ وہ بچی حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ قبل اس کے کہ میں اس بچی سے کوئی سوال کرتا، گھر کے اندر سے ایک نسوانی آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے میری سماعت تک پہنچی۔ مٹھو، کون ہے دروازے پر؟ وہ یقیناً مٹھو نامی اس بچی کی ماں رہی ہوگی۔ ماں کے سوال پر مٹھو نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور اعلان کرنے والے انداز میں بولی، اماں، پولیس آئی ہے۔ ہائے وے ربا، اس عورت نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ پولیس کا ہمارے دروازے پر کیا کام؟ مٹھو کی ماں کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے میں نے اندازہ قائم کیا کہ وہ اپنی تشویش کا اظہار کرنے کے دوران میں دروازے کی سمت پیش قدمی بھی کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا اور مجھے دروازے میں وہ نظر بھی آ گئی۔ سلام جی، مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اس کی سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنا تعارف کرایا اور اپنی آمد کے مقصد سے اسے آگاہ کیا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں یہاں کے تھانے کا انچارج ہوں۔ میں جیدے سے ملنے آیا ہوں۔ تم جیدے کی بیوی ہو نا؟ جی ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میرا نام رانی ہے تھانے دار صاحب۔ آپ کو جیدے سے کیا کام ہے؟ رانی، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کام جیدے سے ہے، اس لیے میں اسی کو بتاؤں گا۔ تم اپنے خاوند کو باہر بھیجو۔ جیدہ تو اس وقت گھر میں نہیں ہے جی، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں گیا ہے؟ فرید آباد، اپنی چاچی نذیرہ سے ملنے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تو تم ہی سے بات کرنا پڑے گی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ اپنے دروازے پر پولیس کی آمد کے باعث وہ خاصی فکر مند ہو گئی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ رضاکارانہ طور پر گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے تعاون امیز لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ اندر بیٹھک میں آ جائیں۔ میں جیدے کی بیوی رانی کی معیت میں چلتے ہوئے اس کی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ رانی میری خاطر تواضع کرنے کے لیے چائے پانی وغیرہ کا انتظام کرنے کی مشتاق دکھائی دی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم سے جو سوال کروں اس کا 16 آنے درست جواب دینا۔ میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کوئی ہوشیاری یا چالاکی کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہارا اور تمہارے خاوند کا جو حشر کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میرے دھمکی امیز انداز نے رانی کی سٹی گم کر دی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور تھوک نگل کر اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے بولی، آپ پوچھیں جی، میں آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کروں گی۔ شاباش، میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا، مجھے تم سے ایسی ہی معقول رویے کی امید ہے۔ رانی کی عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ اس کا اصل نام فہمیدہ تھا۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک، درمیانے قد کی ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی بیٹی مٹھو کا نام آبدہ تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں رانی کو بتا دیا کہ میں چودھری صاحب کی حویلی میں ہونے والی چوری اور ہاشو کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ اس نے میری بات توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا، جیدے کا ان معاملات سے کیا تعلق ہے تھانے دار صاحب؟ میں تھانے سے روانہ ہوتے ہوئے وہ سبز چارخانہ رومال ایک تھیلے میں ڈال کر لے آیا تھا جو پولیس پارٹی کو جنگل کے اندرونی حصے میں ملا تھا۔ میں نے مذکورہ رومال کو تھیلے سے نکال کر رانی کو دکھاتے ہوئے کڑے لہجے میں استفسار کیا، اس رومال کو پہچانتی ہو؟ جی، یہ جیدے کا ہے، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ چند روز پہلے یہ رومال کہیں گم گیا تھا، آپ کو یہ کہاں سے ملا ہے؟ جائے واردات سے، میں نے گول مول جواب دیا اور پوچھا، جیدے نے اس رومال کو کہاں کھویا تھا؟ ٹیوب ویل پر تھانے دار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ جیدے نے نہانے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر ایک جگہ پر رکھ دیے تھے، یہ رومال بھی انہی کپڑوں میں شامل تھا۔
جب جیدہ نہا کر کپڑے پہننے لگا تو رومال غائب تھا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے رانی کو گھورتے ہوئے استفسار کیا، کیا اس وقت جیدے کے علاوہ اور لوگ بھی ٹیوب ویل پر نہا رہے تھے؟ جی ہاں، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ جیدے نے ایک ایک بندے سے اپنے رومال کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر جیدے نے کیا کیا؟ کچھ نہیں تھانے دار صاحب، وہ سادگی سے بولی۔ صبر کرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، جس روز جیدے کا یہ رومال گم ہوا اس کے علاوہ ٹیوب ویل پر اور کون کون نہا رہا تھا؟ میں ان بندوں کے نام جاننا چاہتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھانے دار صاحب، وہ عاجزی سے بولی۔ اس سوال کا درست جواب تو آپ کو جیدہ ہی دے سکتا ہے۔ میں نے اس خیال کے پیش نظر رانی سے یہ سوال کیا تھا کہ کہیں کوئی سازشی سوچ کا حامل جرائم پیشہ شخص جیدے کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ ایسا ہونا عین ممکن تھا۔ رانی سے گفتگو کرتے ہوئے میں عقابی نگاہ سے اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا بھی بغور جائزہ لے رہا تھا۔ میرے تجربے اور مشاہدے نے مجھے بتایا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب جیدے سے میری ملاقات ہوگی تو میں اس سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ فرید آباد کب گیا اور اس کی واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ وہ جی اتوار کی دوپہر کا کھانا کھا کر گھر سے نکلا تھا، اس نے جواب دیا، اور آج یعنی منگل کی شام تک اس کی واپسی کی امید ہے۔ اگر کسی وجہ سے آج نہ آ سکا تو پھر کل صبح آئے گا۔ موضوع فرید آباد بخت پور کے مشرق میں لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور ظاہر ہے فرید آباد جانے کے لیے جنگل بخت پور کے ٹھیک جنوب میں دریا کی دوسری جانب تھا۔ لہٰذا اس سبز چار خانہ ریشمی رومال کا جنگل سے ملنے کا یہ مطلب تھا کہ وہ جیدے کا نہیں بلکہ کسی اور بندے کی حرکت تھی۔ رانی کی زبانی میں یہ جان چکا تھا کہ جیدہ اپنی چاچی نذیرہ سے ملنے فرید آباد گیا تھا۔ اس نے نذیرہ سے کچھ رقم لینا تھی۔ جیدہ بھیڑ بکریوں اور دیگر مال مویشیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ اس کا بخت پور سے باہر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے رانی، میں نے جیدے کی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہارا خاوند فرید آباد سے جیسے ہی واپس آئے تم اسے میرے پاس تھانے بھیج دینا، اور ہاں، لمحاتی توقف کر کے میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں اضافہ کیا، ہمارے بیچ جو بھی بات چیت ہوئی ہے تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی، ورنہ جیدہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ جی میں سمجھ گئی، وہ جلدی سے بولی۔ میں آپ کی ہدایت کو یاد رکھوں گی اور آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں رانی کے گھر سے نکل کر تھانے آ گیا۔ میں نے رانی کے بیان کی تصدیق کے لیے سب انسپکٹر فضل داد کو ایک کانسٹیبل کے ہمراہ موضوع فرید آباد روانہ کر دیا تھا، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ جیدہ اپنی نذیرہ چاچی سے ملنے فرید آباد گیا بھی تھا کہ نہیں۔ اسی شام اسپتال سے ہاشم اور ہاشو کی لاش اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہاشو کی موت اتوار اور پیر یعنی 12 اور 13 اکتوبر کے درمیانی رات نصف شب کے آس پاس واقع ہوئی تھی۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ میں ہاشو کی موت کا سبب زہر خورانی کو بتایا گیا تھا۔ اسے کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا تھا جس نے اس کی جان لے لی۔ ہاشو کے معدے میں بھی زہر کے آثار ملے تھے۔ میں نے ان معاملات کو اسی وقت بھانپ لیا تھا جب میں نے ہاشو کی اکڑی ہوئی لاش کو کمرے کے فرش پر پڑے دیکھا تھا۔ اس کے ناک کے ایک نتھنے سے خون نکل کر اس کے ہونٹوں کے آس پاس جم چکا تھا۔ ہاشو بیچارے کا اس دنیا میں کوئی عزیز قرابت دار موجود نہیں تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد ہاشو کی لاش کو بخت پور بھیج دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ اس کی تدفین وغیرہ کے انتظامات کی تمام تر ذمہ داری حویلی کی ہوگی۔ مجھے ہاشو جیسے بے ضرر انسان کی المناک موت کا گہرا دکھ تھا۔ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ باقی نہیں رہا تھا۔ ہاں، میں نے اپنے آپ کو یہ عہد ضرور کیا کہ میں ہاشم کی موت کی ذمہ دار شخص کو جلد از جلد گرفتار کر کے اسے عدالت سے عبرتناک سزا دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس عہد نے مجھے اندر باہر سے مطمئن کر دیا تھا۔ 15 اکتوبر بدھ کی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا
تو کانسٹیبل حنیف کو میں نے برآمدے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے پایا۔